شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انسانوں کے حساب کی گھڑی قریب آ لگی ہے اور غفلت میں لوگ اس طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ جب بھی کوئی نیا اور تازہ نصیحت نامہ ان کے رب کی طرف سے آیا، بس لاپرواہی سے سن کر ٹال دیا اور کھیل میں مشغول ہو گئے۔ ان کے دل اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، بلکہ الٹا اس مقابلے میں سازش کرنے کے لیے چھپی ہوئی مجلسوں میں ظالم یہ بات بھی چلا رہے ہیں کہ یہ آدمی بس صرف تم جیسا آدمی ہے، تو کیا دیکھتے بھالتے ہو کر بھی جادو کا شکار بنو گے؟ نبی نے یہ سب مصیبت صبر سے برداشت کر لی اور کہا، تو صرف اتنا کہا کہ میرا رب ہر بات کو چاہے وہ آسمان میں کہی گئی ہو یا زمین میں اچھی طرح جانتا ہے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ مخالف لوگ کہتے رہے، اجی یہ تو پریشان خواب کی باتیں ہیں، بلکہ خود ہی اس نے یہ باتیں بنا لی ہیں، بلکہ یہ تو شاعر ہے۔ بس اب اس کو چاہیے کہ اس کے جیسے جو لوگ اللہ کا پیغام لائے تھے، ان کے ساتھ جو نشانیاں تھیں ویسے کوئی نشانیاں لا کر دکھائے، تب کوئی بات بنے تو بنے۔ اسی مجاز کی بے شمار آبادیوں کے لوگ ان کے پہلے بھی گزرے ہیں، جو ایمان لانے سے انکار کر چکے تھے، تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ تو یہ لوگ اب کیا ایمان میں آئیں گے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پہلے جب کبھی ہم نے رسول بھیجے تو وہ سب کے سب آدمی ہی تھے، یعنی مرد تھے جن کی طرف ہم نے وحی بھیجی تھی۔ لوگوں، تم کو یہ معلوم نہ ہو تو اہل نصیحت سے یعنی ان لوگوں سے پوچھ لو جن کو نبیوں کے حالات معلوم ہوں، اور ہم نے ان تمام پیغمبروں میں کسی کو بھی ایسا بدن نہیں دیا تھا کہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور ان رسولوں میں کوئی ایک بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ پھر ہم نے اپنے رسولوں سے جو وعدے کیے تھے ان سب کو سچ سچ کر کے دکھایا، اور جس کو ہم نے چاہا نجات دی اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر ڈالا۔ یقیناً اے لوگو، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف اتاری ہے، اس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے، پھر بھی تم عقل سے کام نہ لوگے، اور تم سے پہلے بھی بہت سی بستیوں کے لوگ ظلم پر کمر باندھے ہوئے تھے، تو ہم نے ان سب کے چتھڑے اڑا کر بکھیر دیے کہ سب کے سب ملیا میٹ ہو گئے، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو لا کھڑا کیا۔ بس جیسے ہی ان کو ہمارے عذاب کے آ پڑنے کا احساس ہوا تو بدحواس ہو کر اپنی آبادیوں کو چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے بھاگنے لگے۔ ہم نے فرمایا کہ بھاگتے کیوں ہو؟ ذرا اپنے موج مستی کے سامان اور مکانوں کو پلٹ کر دیکھو تو اپنے تمام مال اور سامان کو چھوڑ کر اب کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ وہ چلا رہے تھے کہ ہائے ہماری بدبختی کہ ہم ہی ظالم تھے۔ ان کی چیخ اور پکار کا سلسلہ یہاں تک چلتا رہا کہ ہم نے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ان کی زندگی کا چراغ ہی بجھا دیا۔ آسمان اور زمین کو اور ان کے بیچ کی چیزوں کو ہم نے کچھ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ ہمارا یہ ارادہ ہرگز نہیں کہ اس کائنات کو ہم دنیا کے لوگوں کے دل بہلانے کو باقی رکھیں۔ اگر ہم کو ایسا کرنا منظور ہوتا، ہم اپنے کسی دوسرے منصوبے کے ساتھ اس دنیا کو وجود میں لے آتے، بلکہ اس دنیا کے بنانے میں ہمارا یہ مقصد رہا کہ حق اور باطل کا یہاں مقابلہ ہو، اور باطل پر حق کے ذریعے چوٹ لگائی جائے، تاکہ باطل کا سر کچل کر اچانک اس کا بھیجا نکال کر باہر کیا جائے۔ لوگوں، تم حق کے مقابلے میں جو کچھ بکواس کرتے ہو اس پر بربادی کے سوا تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے اور جو کچھ بھی ہے، سب کا سب اسی اکیلے کی ملکیت ہے، اور اس کے ہاں میں جن کی نزدیکیاں حاصل ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، اور یہ مرتبہ ملنے پر اللہ کی عبادت میں کسی طرح کی کاہلی نہیں کرتے، بلکہ رات دن اللہ کی خوبیاں بیان کرنے میں ایسے مشغول رہتے ہیں کہ انہیں بندگی میں کبھی تھکاوٹ نہیں پڑتی۔ کیا پھر ان کو ضرورت پیش آئی کہ زمین میں سے معبود کھڑے کر لیے؟ کیا دھرتی کے پیٹ سے نکلنے والے یہ بے جان معبود ان کو زندہ کر سکیں گے؟ اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کہیں بھی اور معبود کا وجود ہوتا تو آپس میں ان کا ٹکراؤ ہو جاتا۔ بس اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کا وجود بھی ہو، جبکہ وہ تو عرش کا اکیلا مالک ہے۔ ایسی باتوں سے وہ پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ اللہ جو بھی کارروائی کرتا ہے اس پر اسے کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا،
اور اللہ کے سوا جو کوئی ہے سب سے پوچھا جائے گا۔ کیا پھر بھی انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لیا؟ آپ ان سے فرما دو کہ ایسی بے ڈھنگی حرکت پر اپنی کوئی دلیل پیش کرو۔ آپ یہ بھی فرما دیں کہ میرے پاس یہ حکم نامہ آیا ہے، اس میں سے اور میرے پہلے جو بھی پیغام نامے بھیجے گئے تھے، کہیں بھی اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود بنانے کی ہرگز اجازت نہیں، بلکہ ان کی بڑی تعداد ایسی ہے جو حق بات کو جانتے نہیں اور بتانے پر بے دھیانی سے ٹال دیتے ہیں۔ آپ سے پہلے ہم نے جب بھی کسی کو رسول بنا کر بھیجا، ہر ایک کو وحی کے ذریعے یہ حکم دیتے رہے کہ میرے سوا کوئی بھی معبود ہونے کے لائق نہیں، اس لیے صرف میری اور فقط میری ہی عبادت کرو۔ اور حد ہو گئی جب انہوں نے یہ بکواس کر ڈالی کہ اللہ کے ہاں اس کے عزت والے بندے ہیں، وہ رحمان کی اولاد ہیں، جبکہ اللہ اس عیب سے پاک ہے۔ ایسے مقرب اور عزت والے بندے بھی اللہ کے یہاں آگے بڑھ کر کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہی ان کی صفت ہے۔ ان کے آگے پیچھے جو کچھ رہا اسے صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ مقرب اور عزت والی ہستیاں ضرور ہیں، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی شفاعت کرنا ان کے بس کی بات نہیں، اور یہ خود بھی اللہ کی ہیبت سے ڈرتے کانپتے رہتے ہیں۔ بڑے سے بڑے بندے بھلے کتنے ہی مرتبے والے ہوں اور کتنی ہی عزت والے ہوں، مگر ان میں سے کوئی ایک بھی یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں بھی معبود بن گیا ہوں تو ہم ایسوں کو جہنم میں جھونک دیں گے، اور ظالم کے لیے ہم نے ایسی ہی سزا تجویز کر رکھی ہے۔ کیا انکاریوں کو اتنا بھی نہیں سوجا کہ زمین اور آسمان کے منہ بندے تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا اور پانی سے ہر چیز کو ہم نے زندگی دی، کیا پھر بھی یہ لوگ ایمان کو قبول نہیں کریں گے؟ اور زمین میں ہم نے بوجھل اور بھاری بھاری پہاڑوں کو کھوٹے کی طرح گاڑ دیا کہ زمین انسانوں کو لے کر لڑھک نہ جائے، اور دھرتی پر ہم نے کشادہ راستے بھی بنا دیے تاکہ لوگ اپنی منزل تک راہ پا سکیں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا۔ پھر بھی اتنی بڑی نشانیوں کو یہ لوگ بے دھیان ہو کر ٹال جاتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کا سلسلہ جاری کیا، اور سورج اور چاند کو بھی اسی نے بنایا، ہر ایک کا اپنے گھیرے اور مدار میں تیرنا جاری ہے۔ آپ کے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشہ زندہ رہنے کا فیصلہ نہیں فرمایا، تو کیا تم موت پا جاؤ گے تو یہ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھے بغیر چارہ نہیں، اور ہم تمہیں ہر طرح بری بھلی حالت میں ڈال کر تمہارا امتحان لیں گے، اور ہماری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ ان منکروں کی نگاہ جب بھی آپ پر پڑتی ہے تو اپنے مسخرے پن کا ظاہرہ کرتے ہیں، اور آپ کی بات کو مذاق میں اڑا کر لوگوں سے کہتے ہیں، کیا یہی صاحب ہیں جو تمہارے معبودوں کے نکمے ہونے کا چرچا کرتے رہتے ہیں، جبکہ خود ان بدتمیزوں کا یہ حال ہے کہ رحمان کے ذکر سے انکاری بنے ہوئے ہیں۔ انسان ایک جلد باز مخلوق ہے۔ لوگوں، ہم ابھی ابھی تھوڑی دیر میں تم کو اپنی نشانیاں دکھا دیں گے، تم کو اپنی زندگی کا نتیجہ دیکھنے کے لیے جلدی کی ضرورت نہیں۔ تو جواب میں پھر بھی یہ لوگ کہے جا رہے ہیں کہ عذاب کی یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو۔ کاش انکاریوں کو اس وقت کا احساس ہو جائے جب عذاب ان کے سر پر آ پڑے گا اور ان کے منہ اور پیٹھوں کی طرف سے آگ برسائی جائے گی، تب اس آگ کو روک نہ سکیں گے اور کہیں سے بھی ان کو مدد نہ پہنچ سکے گی، بلکہ اس حالات کا ایک دم اچانک ان پر آ پڑنا یقینی ہے۔ یہ لوگ ہکا بکا رہ جائیں گے، اور عذاب کو ہٹانے کی طاقت تو ان میں ہرگز نہیں ہوگی، بلکہ کچھ مدت کے لیے عذاب سے ڈھیل یا مہلت حاصل کرنا بھی ان کے لیے ناممکن ہوگا۔ آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے، پہلے تو ان کے مخالفوں نے ان کی بات مسخری میں اڑا دی، لیکن آخر ایک وقت آ ہی گیا کہ جس انجام کو انہوں نے ہنسی میں اڑا دیا تھا اسی نے انہیں گھیر گھار کر فنا موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آپ ان سے پوچھو کہ رات میں یا دن میں رحمان کی طرف سے کبھی کوئی مصیبت تم پر اچانک ٹوٹ پڑے تو کیا تمہاری حفاظت کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ لوگ اپنے رب کے نصیحت نامہ کو دھیان میں نہیں لانا چاہتے۔ کیا ہمارے سوا بھی ان کے اور معبود ہیں جو ان کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ خود بھی اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے، اور ایسے لوگوں کی ہمارے یہاں میں بھی کوئی حیثیت نہیں۔
بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو ایک مدت تک برتنے کو جیون سادھن دیا، اور لمبی عمر گزرنے پر بھی حق بات ان کے سمجھ میں نہ آ سکی۔ کیا انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ زمین کو ہم چاروں طرف سے ان پر گھٹاتے آ رہے ہیں اور ان پر زمین تنگ ہو رہی ہے؟ تو کیا اب بھی کچھ امکان رہ گیا کہ یہ غالب آ جائیں گے؟ آپ کہہ دو کہ میں نے آسمانی حکم سے تم کو خبردار کر دیا۔ اب جو نپٹ بہرے ہیں، انہیں جب ان احکامات سے چوکنا کیا جائے تو وہ کب سننے والے ہیں؟ اگر آپ کے رب کے عذاب کا ہلکا سا جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو چیخ پڑیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی کہ ہم ہی ظالم تھے۔ قیامت کے دن ہم انصاف کی میزان کو سب کے سامنے رکھیں گے کہ کسی جاندار پر کسی ایک چیز کے بارے میں بھی ناانصافی نہ ہوگی، اور کوئی چیز رائی کے ایک دانے کے وزن کی ہوگی تب بھی ہم اسے سامنے لے آئیں گے، اور حساب کرنے کے لیے ہم صرف اکیلے کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب عطا کی تھی، جس میں بڑی نورانی روشنی اور نصیحت تھی ان سب لوگوں کے لیے جو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف رکھتے ہیں، جو اپنے رب سے بنا دیکھے ایسے ڈرتے ہیں کہ ان کا دل پگھل جاتا ہے، اور وہ قیامت کی گھڑی کے آنے سے تھر تھر کانپتے ہیں۔ اور یہ نصیحت نامہ بہت ہی برکت والا ہے جسے ہم نے اتارا ہے، تو کیا تم اس سے بھی انجان بنے پھرتے ہو؟ اور اس کے پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کے ہر کام میں صحیح رہنمائی عطا فرما دی، اور اس کو خوب خوب جاننے والے تو ہم ہی ہیں۔ جب ابراہیم نے اپنے باپ اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا خیالی صورت کی اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنا کر ان کے دھیان میں لگ کر جمے بیٹھے ہو، جواب میں وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ ابراہیم نے انہیں للکار کر کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں رہے ہو۔ ابراہیم کی اس ہمت اور بے باکی پر وہ لوگ شرمندہ ہو کر بولے، کیا واقعی تم سچ کہتے ہو یا ہم سے دل لگی کرتے ہو؟ ابراہیم نے گرج کر کہا کہ نادانو، دل لگی کیسی، بلکہ تم سب کا پروردگار وہی ہو سکتا ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور اس دلیل کو قبول کرنے کی تم میں سے جو بھی گواہی دے گا اس کے ساتھ میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اور اللہ کی قسم، جب تم یہاں سے پیٹ پھیر کر میلے میں شریک ہونے جاؤ گے تب تمہارے معبودوں کی بری حالت بنا کر بتاؤں گا۔ بس پھر کیا تھا، ابراہیم نے تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، مگر بتوں میں جو ایک بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا کہ ابراہیم ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکے۔ میلے سے واپسی پر لوگوں نے اپنے بے جان معبودوں کا یہ حال دیکھا تو چیخ اٹھے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی؟ واقعی وہ کوئی ظالم آدمی ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک جوان کو سنا جسے ابراہیم کہتے ہیں، وہ ان کی بے عزتی کا چرچا اکثر کیا کرتا ہے۔ شہر کے ذمہ داروں نے حکم جاری کیا کہ عام لوگوں کے سامنے اسے پکڑ کر لایا جائے تاکہ جو کچھ بات ہوئی ہو اس کی سب کے سامنے جانچ پڑتال ہو جائے۔ جب ابراہیم جنتا کی بھیڑ کے سامنے لائے گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبود کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ ابراہیم نے پوری بہادری اور ہمت کے ساتھ فرمایا کہ بلکہ ان کے بڑے نے شاید یہ حرکت کی ہو، اگر یہ بولتے ہوں تو تم کو میرے بجائے ان سے پوچھنا چاہیے تھا۔ تو سب نے اپنے جی میں ابراہیم کے ثبوت کا احساس پایا اور دل ہی دل میں بولنے لگے، واقعی تم ہی ناحق پر ہو۔ ابراہیم کے اس بیان کے بعد تمام لوگوں کی گردنیں ڈھیلی پڑیں اور سب کے چہرے اتر گئے اور بڑی شرمندگی سے بولے، یہ بات تو اے ابراہیم تم کو بھی معلوم ہے کہ یہ بولا نہیں کرتے۔ تب ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا پھر بھی ان کو پوچھتے ہو جو تم کو نفع بھی نہیں دے سکتے اور تمہارا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے؟ پھٹکار ہے تم پر، ارے کیوں پوچھتے ہو اللہ کے سوا دوسروں کو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ بھیڑ کے لوگ چیخ کر بولے، اگر تم کو کچھ کرنا ہے تو اپنے معبودوں کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے ابراہیم کو آگ میں زندہ جلا ڈالو۔ ہم نے اپنا حکم جاری فرمایا کہ اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ ابراہیم کو اپنے داؤ گھات میں ہلاک کرنے کا ان کا ارادہ ہم نے خاک میں ملا کر ناکام کر دیا۔ ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو بھی سلامتی کے ساتھ
وہاں سے نکال لیا اور اس زمین کی طرف انہیں بھیجا جس کے علاقے میں ہم نے تمام دنیا والوں کے لیے برکت رکھ دی ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب جیسا پوتا بھی انعام میں دیا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیکی اور سدھار کرنے والا بنا دیا، اور ہم نے ان سب کو اس شان کے پیشوا اور رہنما بنائے کہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایت کی راہ پر چلاتے تھے، اور ہم نے ان کو بھلے اور بہتر اچھے اچھے کاموں کو انجام دینے کی وحی بھیجی تھی کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کا حکم جاری کریں، اور یہ لوگ صرف ہماری بندگی کرنے والے تھے۔ اور لوط کو ہم نے سوجھ بوجھ اور علم عطا فرمایا تھا، اور اس بستی سے ہم نے ان کو نجات دے دی جو بدکاری کے کاموں سے گندی ہو چکی تھی۔ یقیناً اس بستی کے لوگ بہت ہی برے اور نافرمان تھے، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ بہت ہی سدھاروادی اور نیک آدمی تھے۔ اور ان کے پہلے کے نبی نوح کا قصہ بھی یاد کرنے کے قابل ہے، جب کہ انہوں نے ہم سے دعا کی، ہم نے ان کی درد بھری پکار کو قبول فرمایا، پھر بڑے خوفناک اور دردناک حالات سے ہم نے انہیں اور ان کے ساتھ والوں کو نجات عطا فرمائی۔ ہم نے نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی اس قوم کے مقابلے میں جو ہماری آیتوں کو جھوٹ بتاتی رہی۔ ایسی بری قوم کو ہم نے ڈبو ڈبو کر اکٹھا مار ڈالا۔ اور داؤد اور سلیمان کا واقعہ بھی خوب ہے۔ جب وہ دونوں ایک کھیتی کا فیصلہ دے رہے تھے، اس کھیتی میں ایک برادری کی بھیڑ بکریوں کا ریوڑ گھس پڑا تھا اور کھیتی کی فصل کو چر چگ کر خراب کر کے روند ڈالا، اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ اس فیصلے میں زیادہ بہتری کا پہلو ہم نے سلیمان کے ذہن میں ڈال دیا، اور ہر ایک کو فیصلہ کرنے کی قوت اور علم عطا فرمانے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو اور پرندوں کو تسبیح کرنے میں لگا دیا تھا، اور اتنا بڑا کام صرف ہم ہی کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے داؤد کو جنگی لباس بنانے کا علم اور ہنر سکھایا تھا تاکہ تم کو لڑائی میں جسم کے بچاؤ کا سبب ہاتھ آئے۔ تو کیا اس نعمت کا شکر بھی کرو گے یا نہیں؟ ہم نے طوفانی ہواؤں اور تیز آندھی کو سلیمان کے حکم کے تابع بنا دیا تھا کہ سلیمان کے فرمان کے ماتحت وہ چلتی تھیں اس زمین کی طرف جس کے اندر ہم نے برکتوں کے خزانے رکھ دیے تھے، اور ہر چیز کے جاننے والے ہم ہی ہیں۔ اور سلیمان نے شیطانوں کو بھی قابو میں کر لیا تھا، انہیں مار مار کر دریا سے خزانے نکالنے کے لیے ڈبکیاں لگواتے، اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ بھاری بھاری اور مشکل کام ان سے لیتے۔ یہ سب کام اس لیے ہوتا رہا کہ حفاظت کرنے والے اور سنبھالنے والے ہم تھے۔ اور ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر دو، جب انہوں نے دعا میں اپنے رب سے عرض کی کہ مجھے بیماریوں نے گھیر لیا ہے اور صرف تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کی دعا فریاد کو ہم نے قبول کر لیا، اور اس کے روگ چنگے کر دیے، اور سارے دکھ درد کو دور کر دیا، اور اس کے گھر بار ہم نے اس کو واپس کرا دیے، اور ساتھ ہی اس کے برابر اور بھی دے دیا۔ یہ سب ہماری خاص رحمت اور مہربانی ہوئی، اور بندگی کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ بھی فرما دو، ان میں ہر ایک بہت جی تھامنے والے اور خوب صبر کرنے والے تھے۔ ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخلہ عطا فرما دیا کہ یقیناً یہ سب بڑے اصلاح کرنے والے اور نیک لوگ تھے۔ اور مچھلی والے کا ذکر بھی خیر کر دو، جب خفا ہو کر چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان کے جھنجلا کر جانے پر اب آگے انہیں کسی اور آزمائش میں نہ ڈالیں گے، بس اندھیاریوں میں ہم کو آواز دی کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ بس ہم نے اس کی پکار کو قبول فرمایا اور غم سے چھٹکارا دے دیا، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا کا واقعہ بھی یاد کرنے کے قابل ہے، جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ رکھ، اور سب وارثوں سے آپ ہی بہتر ہیں۔ بس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور یحییٰ نام کا بیٹا عطا فرمایا، اور بڑھاپے میں ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یقیناً یہ سب لوگ بھلے کاموں میں دوڑ کر چلتے تھے، اور ہم کو امید اور خوف میں بڑے شوق سے دعا میں پکارتے رہتے تھے، اور ہماری محبت اور خوف میں ان کے دل پگھل جاتے تھے۔ اور اس سناری کا بیان بھی کر دو جس نے اپنی پاکی کی پوری حفاظت کی اور ہمیشہ پاک صاف رہیں۔
ہم نے اس میں اپنی روح میں سے ایک کرن پھونک دی اور ہم نے اس خاتون کو اور اس کے بیٹے کو تمام جہانوں کے لیے ایک نشان بنا دیا۔ لوگوں، بے شک تم سب کی امت صرف ایک امت ہے اور میں تم سب کا اکیلا پروردگار ہوں، بس اب تم صرف میری ہی بندگی کرنا۔ اب لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کو جو حکم دیا گیا تھا اسے کاٹ کر آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مگر آنا سب کو ہمارے پاس ہے۔ بس جو کوئی بھی نیک عمل میں لگا رہا اور ہم پر ایمان رکھتا ہو، ایسے کسی بھی شخص کی محنت کی ناقدری ہم نہیں ہونے دیں گے، اور برابر اس کی نیکی اور ایمان کو ہم لکھتے جا رہے ہیں۔ اور جس کسی بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان کو پھر یہاں واپس آنے پر ہم نے پابندی لگا دی ہے کہ وہ یہاں لوٹ کر نہ آ سکیں گے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھلے چھوڑ دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے ابھر ابھر کر سامنے آئیں گے، اور پھر سچے وعدے کے پورے ہونے کا موقع قریب آ جائے گا۔ تب انکاری لوگوں کی آنکھیں مارے دہشت کے پھٹ کر الٹ پلٹ ہو جائیں گی اور چیخ پڑیں گے، ہائے ہماری بدبختی کہ ہم ان دن کے آنے سے غفلت میں رہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ہم نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم ڈھایا ہے۔ آج کے دن تم اور تمہارے جھوٹے معبود جن کی اللہ کے سوا تم بندگی کرتے تھے، سب کے سب جہنم کا ایندھن بنو گے اور تم سب کو جہنم کے سامنے لایا جائے گا۔ اگر یہ لوگ تمہارے معبود ہوتے تو جہنم میں کیوں لائے جاتے؟ تم اور تمہارے جھوٹے معبود سب کو یہاں ہمیشہ عذاب بھگتنے کو رہنا ہے۔ جہنم میں چیخ پکار اور دہاڑنے کا ایسا شور ہوگا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ جو لوگ نیکی میں آگے بڑھ گئے، ہماری طرف سے ان کی محنت کو قبول فرما لیا گیا، تو ایسے تمام لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ نیک لوگوں کے رہنے بسنے کی جگہ ایسی محفوظ ہوگی کہ جہنم سے کسی طرح کی بھنک، کھٹکا یا آہٹ ان تک نہیں پہنچے گی، اور ان کو ایسی جنت ملے گی جہاں وہ ہمیشہ کو من چاہے عیش میں ہوں گے۔ کوئی بڑے سے بڑے حادثے کا اثر ان پر کبھی نہیں ہوگا کہ اداس ہو جائیں، فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوں گے۔ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے، اور جیسے لکھی ہوئی دستاویز لپیٹی جاتی ہے، اور جیسے ہم نے پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا تھا، بس دوسری بار پھر پیدا کر کے دکھا دیں گے۔ یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے اور ہم اس وعدے کو پورا کر کے بتا دیں گے۔ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا تھا کہ جنت کی زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ بندگی کرنے والوں کے لیے قرآن کی اس یقینی خوشخبری کو پہنچا دیا جائے، اور اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہہ دو کہ میری طرف جو وحی بھیجی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اس حکم کو مانو گے؟ پھر بھی یہ لوگ ہمارے اس حکم سے مکر جائیں تو آپ کہہ دو، میں نے تم کو ٹھیک ٹھیک خبر دے دی ہے، اور میں نہیں جانتا کہ تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا اس کے آنے میں ابھی اور کچھ دیر باقی ہے۔ بے شک بات یہ ہے کہ تم ظاہر کرو یا چھپا لو، ہر بات کو اللہ خوب جانتا ہے، اور میں نہیں بتا سکتا کہ اس وعدے کے پورے ہونے کا وقت آنے میں جو کچھ دیر ہو اس میں تمہاری آزمائش ہے یا تم کو سنبھلنے کے لیے ایک وقت تک ڈھیل دی گئی ہے۔ رسول بار بار دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، سچا سچا فیصلہ فرما دے، اور اے لوگو، جو کچھ تم بکواس کرتے ہو اس کے مقابلے میں ہمارے مہربان رب کی مدد ہم کو بہت کافی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ ایک خاص وقت پر بڑا بھوچال اور زلزلہ اب آنے ہی والا ہے جو بہت بڑی بھاری چیز ہوگی۔ اس دن جب تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے لاڈلے کو بھول جائے گی اور اپنے لال کو چھوڑ کر بھاگنے لگے گی، اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، اور تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہو کر چکرا رہے ہوں گے، جبکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے، بلکہ اس دن اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہوگا۔ انسانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں کسی علم کے بغیر بحث اور تکرار چھیڑتے ہیں، اور شک و شبہ میں مردود بنانے والے ہر شیطان کے پیچھے چل نکلتے ہیں۔ شیطان کے متعلق یہ بات طے ہے کہ جو کوئی اس سے دوستی کر کے اس کا سنگی ساتھی بنا، بس شیطان اسے بہکا دے گا اور کھینچ کھانچ کر اسے بھڑکتی آگ کے راستے پر لے جائے گا۔
اے انسانوں، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر کبھی تم کو شک پڑے تو غور کر لینا کہ ہم نے تم کو پہلی بار مٹی سے پیدا کیا، پھر ٹپکتی بوند کی شکل دی، پھر خون کا لوتھڑا بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی بنا دی، کبھی بوٹی پر صورت کا نقشہ بنا دیا، کبھی بن بنائے ادھوری چھوڑ دی۔ یہ صاف صاف بیان ہم تمہارے لیے جاری کر رہے ہیں، اسے بھولنا مت۔ پھر تم کو تمہارے ماں کے پیٹ میں ایک مدت جب تک ہم چاہیں ٹھہرائے رہتے ہیں، اس کے بعد تم کو بچہ بنا کر باہر آنے کا موقع دیتے ہیں، پھر تم اپنی بھری جوانی کو پہنچ پاتے ہو، اور تم میں سے کوئی تو جوانی میں ہی موت وفات میں دھر لیا جاتا ہے، اور کسی کو نکمی عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے، بس ایسا کہ جیسا علم آنے کے بعد اب کسی چیز کو جانتا نہیں، اور تم یہ بھی دیکھتے جاؤ کہ زمین دبی پڑی سوکھی مرجھائی ہو جاتی ہے، مگر جیسے ہی ہم نے اس پر پانی برسایا کہ بس پھر اس میں ابھار آ جاتا ہے، اور ایسی پھولتی پھلتی ہے کہ فصل بہار سے بھرپور ہو کر رونق والی چیزوں کے عمدہ عمدہ جوڑے اگانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اب ہر ایک کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ برحق ہے، اور بے شک بات یہ ہے کہ وہی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور قیامت کی گھڑی کا آنا لازمی ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، اور اس دن اللہ ان سب کو دوسری بار زندہ کر کے اٹھا کھڑا کر دے گا جو قبروں میں ہیں۔ لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے کہ اسے علم نہیں، اس کے پاس راہ نہیں اور روشنی والی کتاب نہیں، پھر بھی اللہ کے بارے میں تکرار اور بحث کرنے لگا، کندھوں کے بل اچھل کود کرتا ہے، بڑا اودھم مچاتا ہے تاکہ اللہ کی راہ پر چلنے والوں کو بے راہ کر ڈالے۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی اور ذلت ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے تیز جلن کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ سزا ہے ان کرتوتوں کی جو تو اپنے ہاتھوں پہلے بھیج چکا تھا، اور بے شک اللہ بندوں پر کبھی ظلم کرنا پسند ہی نہیں فرماتا۔ لوگوں میں تو کوئی ایسا بھی ہے کہ کنارے کھڑا اللہ کی بندگی کر لیتا ہے، اگر کچھ فائدہ ہاتھ آیا تو ذرا دیر کو تسلی رہی، لیکن کسی آزمائش میں ڈالا گیا تو جہاں سے آیا تھا الٹا منہ کے بل بھاگ گیا، بس دنیا اور آخرت دونوں کھو بیٹھا۔ یہ کھلا ہوا نقصان ہے۔ اللہ کی بندگی سے بھاگا تو دوسروں سے دعا کرنے میں لگ گیا، وہ بھی ایسوں سے جو اس کو نقصان تو پہنچا ہی نہیں سکتے تھے اور نفع بھی ہرگز نہیں دے سکتے تھے۔ اب تو ایسا آدمی بہت دور کی گمراہی میں جا پھنسا، دعا بھی کی تو ایسے بے بس کمزور سے جو کچھ کام نہ بنا سکے، الٹا نفع سے پہلے نقصان آ پڑے۔ ایسا پکارنے والا بھی نکما، بے سمجھ، اور جسے پکارا جائے وہ کوئی بڑا جتھے دار ہو تب بھی کسی کام نہ آئے۔ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو اللہ داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ بے شک بات یہ ہے کہ اللہ نے جب ارادہ فرما لیا تو وہ اس کام کو پورا کر کے دکھا دے گا۔ جس کو یہ خیال پڑ گیا ہو کہ دنیا اور آخرت میں کہیں بھی اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، تو ایسے شخص نے اپنے اوپر اونچی چھت پر بندھی ہوئی رسی کو پکڑے رکھنے کے بجائے گویا کاٹ ڈالا۔ نا امید ہو کر غصے میں ایسی حرکت کرنے والا سوچ لے کہ اس غلط تدبیر سے اس کا بھلا ہوا یا برا۔ کیا خوب نازل فرما دیا ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو۔ صاف صاف اور سچ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت کی راہ مل کر رہے گی۔ جو ایمان میں آ گئے اور جو یہودی بن گئے، یا سابئین ہوں یا نصارہ یا مجوسی ہوں یا مشرک ہوں، ان سب کے بیچ آخری فیصلہ تو اللہ قیامت کے دن فرمائے گا، اور بے شک بات ہے کہ اللہ تو ہر چیز پر خود ہی گواہ موجود ہے۔ کیا غور نہیں کیا تم نے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے اللہ کے آگے سجدے میں پڑا ہے، اور سورج، چاند، تارے، پہاڑ، پیڑ، ہر جاندار، اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب کا وعدہ سچا پڑا۔ اور یہ یاد رکھو کہ اللہ جس کو ذلیل اور بے عزت کر ڈالے پھر اس کو کوئی دوسرا عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ ہی کو اختیار ہے، جو چاہے کرے۔ اللہ کو سجدہ کرنے اور نہ کرنے کی وجہ سے انسان دو ٹولیوں میں بٹ گئے اور اپنے رب کے بارے میں جھگڑ پڑے۔ بس جو لوگ نافرمان ہیں اور اللہ کے انکاری ہیں، ان کی سزا کے لیے آگ کا لباس ان کے بدن کے ناپ کا تیار کر دیا گیا ہے، اور ان کے سروں پر کھولتا ابلتا پانی اڑیلا جائے گا۔ لگاتار آگ کی گرمی سے ان کے پیٹ کا تمام سامان پگھل کر بہہ جائے گا، اور کھال چمڑے بھی گل جائیں گے،
اور لوہے کے گرز یعنی بڑے بڑے گھن سے ان کے سروں کو مارا جائے گا، اور مارے گھٹن اور غم کے جب بھی صرف ارادہ کریں گے کہ جہنم سے نکل بھاگیں، ویسے ہی اور اندر دھنستے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ چکھتے جاؤ تیز جلن کا عذاب۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ ضرور ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان کو سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ پاکیزہ کلمے کی ان کو ہدایت مل گئی تھی، اور تعریف والے راستے پر چل کر یہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور جنہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیا اور ادب والی مسجد میں جانے سے بھی روکا، جس کے پاس رہنے والے لوگوں کو اور اس مسجد میں باہر سے آنے والوں کو ہم نے برابر کا درجہ دیا ہے، ہمارے اس بیان کے بعد بھی اس ادب والی مسجد میں ظلم کی بنیاد پر جو کوئی دین کے خلاف کام کرے گا، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی ٹھیک ٹھیک جگہ بتا دی، اس حکم کی بنیاد پر کہ میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بنانا، اور ہاں، میرے اس گھر کو طواف کرنے والے اور قیام کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ انسانوں میں حج کا اعلان کر دو، بڑے شوق سے پیدل آئیں گے، اور دبلی دبلی اونٹنیوں پر دور دور کے علاقوں سے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہی رہیں گے، تاکہ اپنے منافع اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں، اور حج کے معلوم دنوں میں ان پالتو چارپائے جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اس میں سے خود بھی کھاؤ اور غریبوں، محتاجوں، فقیروں کو بھی کھلائے جاؤ۔ پھر اپنا تمام میل کچیل دور کر لیں اور اپنی نظر منت کو یہاں پوری کر لیں، اور اس آزاد قدین گھر کا طواف کریں جو گردن چھڑانے والے مالک کا دربار ہے۔ خوب دھیان میں رکھو کہ جو شخص اللہ کے نام لگی چیزوں کا ادب کرے تو اس کے رب کے حضور اسے اچھا ثواب ملنا ہے، اور اس سے پہلے تم کو جو پڑھ کر سنائے گئے تھے، ان جانوروں کو چھوڑ کر تمہارے لیے پالتو چارپائے جانور حلال کر دیے گئے ہیں، بس اب تم بتوں کی گندگی اور پلیدی سے الگ ہو جاؤ، اور جھوٹی بناوٹی بات سے بچتے رہنا۔ مشرکین سے کٹ کر صرف اللہ کے ہو جاؤ، کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بتانا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی بلندی سے نیچے گر پڑا، اور نیچے گرتے ہی اسے شکاری پرندوں نے نوچ نوچ کر ٹیکا ٹیکا بوٹی بنا ڈالا، یا پھر تیز آندھی نے اس کے ٹکڑے دور لے جا کر بکھیر دیے کہ بے نام اور بے نشان ہو گیا۔ جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم بجا لائے تو یہ دل کے تقوی کا نشان ہے۔ ایک مدت تک چوپایوں سے فائدہ اٹھاؤ، پھر اس کی جائے حلال بیت العتیق یعنی کعبہ شریف کی سرحد تک لے جاؤ۔ اور ہر امت میں ہم نے قربانی کا طریقہ جاری رکھا ہے کہ اللہ نے انہیں کھانے کے لیے جو چار پائے پالتو جانور عطا فرمائے، ان کی قربانی اللہ کے نام پر دیں، اور ان جانوروں کے ذبح کرتے وقت صرف اللہ کا نام پکاریں۔ تم سب کا معبود تو ایک ہی معبود ہے، اور تم سب اسی کے مسلم حکم ماننے والے بنے رہو۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بشارت سنا دو کہ ہمارا نام لینے پر جن کے دل ہماری محبت سے پگھل جاتے ہیں، ان لوگوں کی یہ نشانی ہے کہ جب جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے بس ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جو مصیبت ان پر پڑتی ہے اس پر صبر کر کے جی کو تھام لیتے ہیں، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور جو بھی ہم نے انہیں روزی دی اس میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ تمہارے لیے اللہ کے نام لگی قربانی کے اونٹ بھی اللہ کا نشان بنا دیے گئے ہیں، تمہارے لیے اس میں بہت سے فائدے ہیں، بس انہیں قطار میں کھڑے کر کے قربانی کرو، اور ان پر صرف اللہ کا نام پکارو، پھر جب وہ اپنی کربٹوں کے بل گر پڑیں تو تم بھی کھاؤ، اور سوال نہ کرنے والے اور بے قرار سوالی سب کو کھلاؤ۔ کیا خوب فائدے والے جانور ہم نے تمہارے کام میں لگا دیے تاکہ تم ہمارا شکر مانو۔ قربانی کے جانور کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، لیکن تمہارے دل کا ادب اور نیت کا خلوص اللہ کے دربار میں فوراً پہنچ جاتا ہے۔ کیا خوب چوپائے اللہ نے تمہارے قابو میں دیے ہیں کہ تم اللہ کے نام کی بڑائی پکارو، اور اس لیے کہ اللہ نے تم کو سیدھا راستہ چلانے کی رہنمائی فرمائی، اور نیکی کرنے والوں کو بشارت سنائی جاؤ۔ بے شک اللہ ایمان والوں کے
دشمنوں کو پیچھے ہٹا کر ہی رہے گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ کسی دغاباز کے حق کے انکاری کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ جن لوگوں کو لڑائی کے لیے مجبور کیا گیا اور ان پر ظلم ڈھائے گئے، جب اللہ کی طرف سے انہیں اجازت دی گئی کہ وہ بھی مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں، بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ کھلی اجازت ان کو دی جا رہی ہے جنہیں ناحق ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ کا یہ دستور ہے کہ وہ ایک کے مقابلے میں دوسرے کی طاقت کو ہٹا دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا ہوتا تو ڈھا دیے جاتے روحانی تربیت کے مرکز، درویشوں کی خانگاہیں، عبادت خانے اور مسجدیں بھی، جن میں خوب زیادہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور جو کوئی اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑا ہوگا اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ بلا شبہ اللہ بڑا ہی قوت والا اور غالب ہے۔ وہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے قدم جما دیں اور ان کو ستہ دھاری بنا دیں تو یہ لوگ نماز کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور بھلے کاموں کا حکم جاری کریں گے، برے کاموں سے لوگوں کو روک دیں گے، اور تمام کاموں کا آخری انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر بھی اے نبی، اگر انہوں نے آپ کی بات کو جھوٹا جانا تو ان کے پہلے بھی نوح کی قوم اور عاد اور سمود کی قوموں نے بھی ایسی ہی حرکت کی تھی۔ ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم نے بھی ہمارے رسولوں کو جھٹلایا۔ مدین والوں نے بھی ہماری بات کو رد کر دیا اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ یوں تو میں نے انکاری لوگوں کو ایک مدت تک ڈھیل دی، لیکن جب انہیں عذاب میں جکڑا گیا تب انہیں پتہ چلا کہ میری پکڑ کیسی رہی۔ کتنی آبادیاں ایسی تھیں کہ ہم نے ان کے ظلم کے سبب انہیں تباہ کر ڈالا کہ اپنی چھتوں کے بل اوندھے منہ گر کر ڈھیر بن چکے، اور ان گنت کنویں اور باولیاں اجڑ کر بیکار پڑی ہیں، اور بہت سے راج محل جو سنہری سجاوٹ سے سجائے سنوارے گئے، ہم نے انہیں ویران کھنڈر بنا دیا۔ کیا انکاری لوگوں نے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھا؟ بس اگر ان کے دل ہوتے اور عقل ہوتی تو ویران کھنڈروں سے انہیں حقیقت کا پتہ چل جاتا۔ ان کے پاس کان بھی تھے مگر سننے سے محروم تھے۔ بات دراصل یہ ہے کہ آنکھیں اندھی ہونے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کے سینوں میں جو دل ہوتے ہیں اگر وہ اندھے ہو گئے تو ان کی بات ہی بگڑ جاتی ہے۔ پھر بھی یہ لوگ جلدی مچا کر آپ سے عذاب لے آنے کی مانگ کرتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا۔ اور یقینی بات یہ ہے کہ تم لوگ گن گن کر 1000 سال پورے کرو، تب کہیں اللہ کے یہاں وہ مدت صرف ایک دن کی ہوا کرتی ہے۔ اور بہت سی آبادیاں ایسی گزری ہیں کہ ان کے ظلم کے باوجود بھی میں نے انہیں سنبھل جانے کی مہلت دی، لیکن جب یہ لوگ اپنی حرکتوں سے رکے نہیں تو میں نے انہیں عذاب میں دھر لیا، اور آخر سب کو آنا میرے پاس ہی ہے۔ آپ فرما دو کہ اے انسانوں، بے شک میں اللہ کی طرف سے تم سب کے لیے صاف صاف اطلاع کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ بس جو لوگ مان لیں گے یعنی ایمان کو قبول رکھیں گے اور نیک عمل میں لگ جائیں گے تو ان کے لیے گناہوں پر مغفرت اور عزت والی روزی ہے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننا ہوگا۔ آپ کے پہلے ہم نے جب بھی کسی رسول یا نبی کو بھیجا تو ہر ایک موقع پر شیطان نے اس کی تمنا اور کام میں اڑچنیں ڈالنے کی کوشش کی اور بہت اڑنگے ڈالے۔ تب اللہ نے شیطان کی ہر رکاوٹ کو ملیا میٹ کر ڈالا۔ پھر اللہ کی آیتیں ہی مضبوط اور فیصلہ کن ثابت رہیں، اور اللہ ہی خوب جاننے والا اور دانش مند ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی وہ شیطانوں کی ایسی حرکتوں سے فتنے میں جا پڑے، اور وہ لوگ بھی شیطان کا شکار بن گئے جن کے دل سخت تھے، اور یقیناً ایسے تمام ظالم لوگ حق کے خلاف میں بہت دور جا پڑے، تاکہ جن کو اللہ نے علم دیا وہ سمجھ جائیں کہ یہ حق بات ہے جو آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے۔ بس ایسے لوگوں کے دل اس بیان کو سن کر پگھل جائیں گے اور وہ اس بات پر ایمان لے آئیں گے، اور بے شک بات یہ ہے کہ اللہ ایسے ایمان والوں کو سیدھی راہ پر چلا دے گا اور حق کے انکاریوں کو ان کا شک و شبہ چین نہ لینے دے گا، یہاں تک کہ قیامت اچانک ان پر ٹوٹ پڑے گی یا ایک ایسے دن کا عذاب ان پر گھیرا ڈال دے گا جو ان کے لیے بہت ہی منحوس دن ہوگا۔ اس دن بادشاہت صرف ایک اکیلے اللہ کی ہوگی، وہی ان سب کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ بس جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل
ساتھ لائے ہوں گے، ایسے تمام لوگ نعمت سے بھرپور جنتوں میں ہوں گے۔ رہے وہ لوگ جو انکاری تھے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ایسے تمام لوگوں کے لیے ذلت اور رسوائی کے عذاب ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں وطن چھوڑا، پھر قتل کر دیے گئے یا انہیں موت آ گئی، ایسے تمام لوگوں کو اللہ بہت اچھا رزق عطا فرمائے گا۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ اللہ بہتر سے بہتر اور بہت اچھی روزی دینے والا ہے۔ اللہ انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جہاں پر رہنا بسنا یہ لوگ بہت راضی ہو کر پسند کریں گے، اور بے شک اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور سنبھالنے والا ہے۔ یہ ہوا جنت کا بیان۔ اب سنو کہ جس کسی کو ستایا گیا ہو پھر وہ اس کا اتنا ہی بدلہ لے، مگر پھر کسی نے اس پر جوابی ہاتھ اٹھایا تو اللہ ضرور اس شخص کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ یہ بیان ہو چکا، اب آگے سن لو کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرما دیتا ہے، اور خوب جانو کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب ہر ایک پر ثابت ہو گیا کہ اللہ برحق ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو بھی یہ لوگ دعا میں پکاریں تو یہ پکار جھوٹی اور باطل ہے، اور بس اللہ ہی سب سے بلند اور بڑا ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، تب کہیں زمین بہت جلد ہری بھری ہوتی ہے؟ بے شک اللہ بڑی باریک تدبیر فرماتا ہے، اور وہی بندوں کے حال کی اچھی طرح خبر رکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اسی کا ہے، اور بے شک اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں، وہ خود ہی اکیلا ہر طرح کی تعریف میں کامل ہے۔ کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ زمین کی چیزوں کو اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا، اور یہ سب کچھ اسی کے حکم سے ہو رہا ہے؟ کہ دریا میں کشتیاں بھی تمہارے کام کاج میں لگی ہوئی ہیں، اور آسمان کو زمین پر گر پڑنے سے اسی نے تھام رکھا ہے، اور جب اس کا حکم ہوگا تو آسمان کو زمین پر آ گرنا ہے۔ بے شک اللہ انسانوں کے حال پر بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اسی نے تم کو زندگی عطا فرمائی، اور وہی تم کو موت دے گا، پھر تم کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔ بے شک انسان بڑا ناشکرا بے قدرا ہے۔ ہر امت کے لیے عبادت اور قربانی کے طریقے ہم نے بتا دیے تھے کہ اپنے اپنے دور میں ہر امت کو اسی طرح کرنا چاہیے تھا۔ جب تم اس کا خیال رکھو کہ یہ لوگ عبادت کے طریقے میں تم کو دیے گئے حکم میں الجھنے اور جھگڑنے نہ پائیں، تم اپنے رب کی طرف بلاتے رہو، بے شک تم ہی سیدھی راہ والے ہو۔ ایسی انصاف والی بات آ جانے پر بھی یہ لوگ آپ سے جھگڑا جاری رکھیں تو آپ فرما دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، اور یہ بھی بتا دو کہ تم سب کے آپسی اختلافات کا آخری فیصلہ قیامت کے دن اللہ ہی فرمائے گا۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، جتنا کچھ ہے، سب کا سب اللہ کے علم میں ہے، اور یہ علم کتاب میں درج کیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور ان لوگوں کا پھر بھی یہ حال ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت میں لگ گئے، جبکہ غیر کی بندگی پر اللہ کی طرف سے ان کو کوئی اجازت یا حکم ہرگز نہیں دیا گیا تھا، اور اس بات کا ان کو کچھ بھی علم نہیں۔ ایسے ظالموں کا بھلا کون مددگار ہو سکتا ہے؟ ایسے نادانوں کو سمجھانے کے لیے جب جب ان پر ہماری کھلی اور صاف نشانیاں پڑھ کر سنائی جائیں تو بجائے خوش ہو کر سیدھی راہ پکڑنے کے، الٹے ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور صاف دکھائی پڑے گا کہ اب یہ ٹوٹ پڑیں گے اور حملہ کر دیں گے ہمارے ان بندوں پر جو ہماری آیتیں ان کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ آپ فرما دو، کیا میں تمہاری اس حرکت سے جو تم پر بدتر انجام آ پڑا ہے اس سے زیادہ بری خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس میں جھونک دینے کا اللہ نے کافروں کے لیے وعدہ کر لیا ہے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے انسانوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو کہ بے شک اللہ کے سوا جس کسی سے بھی تم دعا کرتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر سب جمع ہو کر مکھی پیدا کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے، اور مکھی ان سے کوئی چیز چھین جھپٹ لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ جس نے اپنی دعا میں ایسے کو طلب کیا وہ خود بہت کمزور، ضعیف اور نادان ہے، اور جس سے دعا کی وہ بھی بیچارہ بے بس تھا، بھلا کیا دے سکتا تھا اور کیا چھین سکتا تھا؟ غیر اللہ کو پکارنے والوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ بے شک اللہ طاقت والا اور غالب ہے۔ فرشتوں اور انسانوں میں سے اللہ جسے چاہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔
ان کے آگے جو کچھ ہو چکا تھا اور ان کے پیچھے جو کچھ حالات واقعات پیش آتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتے ہیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے سامنے پیش ہو جاتا ہے۔ اے ایمان والوں، رکوع میں جھک جاؤ، سجدہ کرتے رہو، اپنے رب کی بندگی میں لگے رہو اور بھلائی کے کام کیے جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کو چاہ کر پا لینے میں خوب محنت کر ڈالو۔ ایسی محنت اور انتھک کوشش جیسا کہ اس کا حق ہے، اس نے تمہارا چناؤ کر لیا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی مشکل اس نے نہیں ڈالی۔ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت پر تم کو کھڑا کر دیا۔ اس نے تمہارا نام تابع فرمان یعنی مسلم رکھا۔ اس کے پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلمان مشہور ہوا، تاکہ رسول تم پر گواہی قائم کر دیں اور تم سب انسانوں پر حق کی گواہی دو۔ بس نماز کو اچھی طرح مضبوطی سے قائم رکھو اور زکوٰۃ کی ادائیگی جاری رکھو، اور سب مل کر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائے رکھو۔ وہی تمہارا کارساز ہے، بس کیا ہی اچھا مولا ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔